واضح اطلاعات ہیں کہ بالآخر شہباز شریف حکومت نے IMF کے تمام مطالبات ماننے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے بعد پاکستان اور IMF کے مذاکرات نتیجہ خیز مرحلے میں داخل ہوتے دکھ رہے ہیں۔ اس سال مارچ سے منجمد قرض پروگرام بحال ہونے کی امید ہے اور IMF کی تسلی کے لیے شہباز حکومت نے بجٹ میں 436 ارب روپے کے اضافی ٹیکسز لگانے کی شرط مان لی ہے۔ یہ نہیں معلوم کہ یہ ٹیکسز آئیں گے کہاں سے، مگر بہرحال حکومت نے کہا ہے کہ وہ ایسا کرے گی۔ اس کے علاوہ پیٹرولیم لیوی بتدریج بڑھا کر 50 روپے لیٹر تک پہنچانے کی بھی یقین دہانی کرا دی گئی ہے۔ ہر لیٹر پہ 50 روپے حکومت ٹیکس لگائے گی۔ IMF کی یہ ڈیمانڈ تھی، حکومت نے اس کو تسلیم کیا ہے۔ تنخواہ دار طبقے اور اشرافیہ کے بڑے منافعوں پر بھی ٹیکس بڑھے گا۔ یہ پیش رفت وزیر خزانہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل کی سربراہی میں پاکستانی معاشی ٹیم کی IMF سٹاف مشن سے کل ورچوئل میٹنگ کے بعد سامنے آئی ہے، اور پاکستان میں IMF کی نمائندہ ایشتر پیریز نے مقامی میڈیا میں اس باہمی اتفاق کی تائید کی ہے۔ اب پیر تک IMF سے میمورنڈم آف اکنامک اینڈ فائنینشیل پالیسی یعنی MEFP ملنے کی خبریں ہیں، جس کے بعد سٹاف لیول اگریمنٹ کی طرف آگے بڑھا جائے گا، اور پھر جب سٹاف لیول اگریمنٹ ہو جائے گا اس کے بعد پھر یہ معاملہ IMF بورڈ کے پاس جائے گا، اور دوسری طرف حکومت کو 1 جولائی سے پہلے نظر ثانی شدہ بجٹ، یہ ہمیں کہنا چاہیے کہ دراصل حقیقی بجٹ کی پارلیمنٹ سے بھی منظوری لینی ہے، اور اس دفعہ IMF اس سب چیز کی پہلے آپ سے گارنٹی لینا حاصل کرنا چاہتی ہے، بلکہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس پہ عمل درآمد شروع ہو گیا، پھر کہیں جا کے یہ پروگرام منظور ہوگا۔ اس کے علاوہ اسی دوران IMF اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان زر مبادلہ ذخائر میں اضافے اور مانیٹری پالیسی کے اہداف طے کریں گے۔ ان تمام مراحل کی ہر صورت پیشگی کامیابی کے بعد IMF کے ایگزیکٹو بورڈ پاکستان کے لیے $1 ارب کی قسط جاری کرنے کی منظوری دے گا۔ گویا ان تمام مراحل میں کم از کم 2 سے 3 ہفتے لگ سکتے ہیں۔ کوئی بعید نہیں کہ شہباز شریف حکومت نے IMF کو قائل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی ہوگی، لیکن اعتماد کا فقدان اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ بالآخر IMF کی شرائط کے سامنے سرنڈر کرنا پڑا۔ اب آئندہ مالی سال میں FBR کے ٹیکس ٹارگٹ میں 436 ارب روپے مزید بڑھانے کے اثرات یقیناً براہ راست بالواسطہ طور پر عوام پر ہی پڑیں گے۔ اس لیے قوم کمر کس لے، کیونکہ مہنگائی کا ڈراؤنا خواب جلد حقیقت بن جائے گا۔ IMF کی شرائط کے سامنے شہباز حکومت کو بالآخر ڈھیر ہونا پڑا۔ کولیشن گورنمنٹ کا پہلا بجٹ پیش کر رہا ہوں۔ اب IMF کے مطالبے پر وفاقی بجٹ کا مجموعی حجم 9,500 ارب روپے سے بڑھا کر 9,900 ارب روپے سے زائد کیا جا رہا ہے، جبکہ FBR کا ٹیکس ہدف اب 7,004 ارب روپے کے بجائے 7,440 ارب روپے ہوگا، جو موجودہ مالی سال کی ممکنہ ٹیکس آمدن سے 24% زیادہ ہے۔ یقینی طور پر ریونیو وصولی کے یہ اضافی 436 ارب روپے عوام کی جیبوں سے نکالے جائیں گے۔ تنخواہ دار طبقے کے لیے فکر مندی کا سامان ہے کہ 1 لاکھ روپے ماہانہ تک تنخواہ لینے والوں پر ٹیکس دوبارہ متعارف کرایا جائے گا، کیونکہ حکومت نے 50,000 روپے سے 1 لاکھ روپے تنخواہ لینے والوں اور سالانہ 6 لاکھ سے 12 لاکھ روپے کمانے والوں پر 2.5% انکم ٹیکس لگانے سے متعلق IMF کا مطالبہ مان لیا ہے۔ 1 جولائی یعنی تقریباً اگلے ہفتے سے پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی لگانے پر حکومت کو آمادہ ہونا پڑا۔ طے شدہ معاہدے کے تحت پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی چارجز 5 روپے ماہانہ سے بتدریج بڑھا کر 50 روپے کر دیے جائیں گے، جس کے بعد پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں مزید 50 روپے لیٹر تک اضافہ متوقع ہے۔ کسٹم ڈیوٹی کی وصولی کا ہدف بھی 950 ارب روپے سے بڑھا کر 1,005 ارب روپے کرنے پر اتفاق ہو گیا ہے، جس کے بعد امپورٹڈ اشیاء کی قیمتوں میں مزید اضافہ متوقع ہے۔ ٹیکس آمدن میں مزید اضافے کے لیے حکومت نے پہلے سے ٹیکس دینے والے کارپوریٹ سیکٹر پر مزید انکم سپورٹ لیوی لگانے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے تحت سالانہ 15 کروڑ روپے سے 30 کروڑ روپے کمانے والے افراد اور کمپنیوں پر 1% سے 4% تک اضافی انکم سپورٹ لیوی لینے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے بعد پاکستان میں کارپوریٹ ٹیکس 33% تک پہنچ جائے گا، جو دنیا میں بلند ترین سطح ہے۔ اس وقت دنیا میں بھرپور ٹیکس لینے والے ممالک میں شامل امریکہ، برطانیہ، ناروے میں کارپوریٹ ٹیکس کی شرح 19 سے 22% کے درمیان ہے۔ بھارت میں بھی کارپوریٹ ٹیکس 25% ہے، مگر پاکستان میں یہ ریٹ 33% تک پہنچ رہا ہے۔ یہ بوجھ بھی بالآخر ایک عام آدمی پر منتقل ہوگا۔